أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم وقالوا في مثل عربي تضح المقال دل کے رشتوں کی نزاکت کو نہ بھلانا یکسر، دل کے رشتوں کی نزاکت کو نہ بھلانا یکسر، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، جلتا ہے تو جل جائے، کٹتا ہے تو کٹ جائے، مگر در غیر پہ نہ جھکے کبھی تیرا سر۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، توحید اور قرآنی ضرب الامثال آج ہماری ملاقات کا یہ عنوان رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ توحید باری تعالی ہر وہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کو ایک کے ہندسے کی سمجھ ہے، اردو میں جسے ایک، پنجابی میں ایک، انگلش میں ون اور عربی میں جسے واحد کہتے ہیں، جسے یہ ہندسہ سمجھ آ سکتا ہے انشاءاللہ اسے اللہ کی توحید بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے اور تصرفات کے اعتبار سے منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اس میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ مد مقابل ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ برابری کرنے والا ہے۔ اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، اور اس کی مثیل کوئی نہیں ہے۔ اگر مسلمان کو یہ ایک آیت سمجھ آ جائے، لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز بھی وہ اللہ رب العزت کی مثل نہیں بن سکتی ہے، مثل جیسی نہیں ہو سکتی ہے، تو انسان کی ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کچھ بھائیوں کو توحید یوں سمجھ آئی کہ چونکہ ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، اس لیے ہم بھی رب کے اس معاملے میں زندگی کے حوالے سے شاید کوئی شریک کار ہیں۔ ہم بھی سنتے ہیں، رب بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، رب بھی دیکھتا ہے، تو شاید ہمارے اندر جو ہے رب جیسا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ مسئلہ توحید نہیں۔ ان احباب سے بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، تحقیق اور تدقیق بہت اچھی بات ہے، لیکن ادھوری ہو تو نیم حکیم خطرہ جان بنا کرتا ہے، اور نیم ملا خطرہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تحقیق کو کامل فرمائے اور مزید دقت نظری سے نوازتے ہوئے
इसकी सही शक्ल अता फरमा दे, जो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, पहला नुक्ता जो समझने वाली बात है कि जात में रब का कोई शरीक है ही नहीं है, उस जैसी जात किसी की नहीं। जातें तो हमारी भी, लेकिन लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जैसी हमारी जात नहीं है। क्यों? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अपनी जात के अंदर अहद है, जिसका जोड़ा नहीं बन सकता। अल्लाहुस समद, वो जात बेनियाज है, बाकी सब जातें जरूरतमंद और हाजतमंद हैं। लम यलिद, अल्लाह की जात को न बीवी की जरूरत, न बच्चों की जरूरत, न इनकी हाजत, न उसकी बीवी, न उसके बच्चे। दुनिया की सारी जातों को इस तरह की जरूरतें पड़ती हैं। वलम यूलद, अल्लाह की जात मां बाप से मुतवल्लद नहीं है, पैदा नहीं हुई, कोई बाप नहीं है, कोई मां नहीं है। दुनिया की बाकी जातों को इन चीजों की जरूरत पड़ती है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह की जात ऐसी है, वहदहु ला शरीक है, जिसका साजी कोई नहीं, पार्टनर कोई नहीं, शरीक कोई नहीं, हिस्सेदार कोई नहीं, बराबरियां करने वाला कोई नहीं। ये अल्लाह की जात है। रही अल्लाह की सिफात, तो अल्लाह जिन चीजों को अपने लिए खास कर दे, उनमें कोई और शरीक नहीं हो सकता, और जिनमें बंदे को और अपने मुआमलात को या सिफात को अल्लाह तज़किरा फरमा दें और बज़ाहिर ये लगे कि वो सिफ्त बंदे में भी पाई जा रही है और रब में भी है, लिहाजा ये मुआमला तौहीद का नहीं और तकाज़ा तौहीद का नहीं है, उससे निकल गया। तो भाइयों नहीं, ये सिफ्त जो बंदे में पाई जा रही है, ये किसी भी सूरत में वो रब जैसी नहीं है। मिसाल के तौर पे हम भी जिंदा हैं, अल्लाह भी फरमाते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ने अपने लिए भी सिफ्त जिंदगी को साबित फरमाया है। तो इसका माना यह नहीं कि हम भी जिंदा और रब भी जिंदा। अगर कोई ये कह दे कि बंदे भी जिंदा हैं और रब भी जिंदा है, तो ये शिरक वाला मुआमला नहीं है, तौहीद के चैप्टर में दाखिल ही नहीं है। तो हजरात, ये बात दुरुस्त नहीं होगी। लैसा कमिस्लिही शै, हम अगर जिंदा हैं तो मुआमला और है, रब की जिंदगी का मुकाबला नहीं हो सकता है। क्यों? वो पहले दिन से अजल से अबद तलक जिंदा, इब्तिदा और इंतहा से मावरा होकर के। हमारी एक इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिंदगी जो है वो हयात मुस्ताआर नहीं, हमारी हयात मुस्ताआर है, ली हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हयात हकीकी है, हमारी वो हकीकी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी और की मोहताजगी नहीं जिंदगी में, हम मोहताज हैं जिंदगी लेने में और जिंदा रहने में। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई मार नहीं सकता, जिंदगी छीन नहीं सकता। हमारी जिंदगी जब अल्लाह चाहे कायम रखे, जब मालिक चाहे तो उसको वापिस ले ले। अगर वापिस ले ले तो अल्लाह को पूछ कोई नहीं सकता। लैसा कमिस्लिही शै, तो ये माना है तौहीद बारी ताला का अल्लाह की सिफात में कि किसी भी सिफ्त में ना अताई तौर पे, ना हकीकी तौर पे और ना जाती तौर पे कोई भी मेरे रब का उसमें शरीक नहीं है। इस पहलू से कि कोई जात जो है उस जैसी हो सकती है। हजरात, जब हम ये बात समझ गए तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कभी यूं भी किया है कि मिसालें देकर के बात को समझाना चाहा है। क्यों? मिसाल से बात वाज़े हो जाती है। बिल मिसाल यत्ताज़िहुल मकाल, बात को समझना हो तो मिसाल दे दी जाती है। आप लोग मैथ पढ़ते हैं, देखते हैं कि जब मशक शुरू होती है, एक्सरसाइज से पहले पहले मिसालें दी जाती हैं ताकि तलबा को
اور اساتذہ کو آگے سوال حل کرنا آسان ہو جائے، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بھی سمجھ سکے۔ تو مثال بات کو بڑا واضح کر دیتی ہے۔ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ استعمال فرمائی، ہم ان کا ذکر کریں، لیکن پہلے یہ بھی ذکر کریں کہ دنیا والوں نے توحید کے نام پہ مثالیں دے دے کر کے، غلط مثالوں کو غلط رخ دے کر کے، اللہ کی توحید کے پہلو میں رکھنا ڈال کے، شرک کو شاید توحید کہا، غلطی لگی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے مکان پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی چاہیے، مکان پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی چاہیے، حالانکہ قرآن مجید پڑھنا بھول گئے کہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی گھٹیاں جو ہے وہ مثالیں نہیں دی جا سکتی، اللہ کی تو مثال ہی اعلیٰ ہے۔ اور اگر آپ نے چپڑاسی یہ کسی بڑے کو ملنا ہے تو چوکیدار اور چپڑاسی کو ملنا پڑے گا، یہ ہمیں سننے میں ملتا ہے۔ اللہ قرآن مجید کی سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ کہ محبوب یہ دنیا والے بھی مثالیں لاتے ہیں، اور جو بھی یہ مثال لے کے آئیں گے یقیناً ان کی یہ مثال جو غلط ہے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ہم حق آپ کو دیں گے، اس کے مد مقابل میں جو صحیح ہے وہ لے کے آئیں گے، اور جو بہترین اور حسن والی تفسیر ہے اس کو بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لوگوں کی غلط مثال اور تمثیل بیان فرمائی۔ سورۃ الفرقان ہے، اللہ کہتے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ظالموں نے کہا کہ آپ ایک جادوگر جس پہ جادو ہو چکا ہے، جادو زدہ اور سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال اب یہ انہوں نے مثال دی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ سحر زدہ آدمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے کہ یہ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب ان کو صحیح راستہ جو ہے اس کی توفیق ہی نہیں اور سجائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی مثالوں کا ذکر کیا اور فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال اللہ رب العزت کے لیے غلط قسم کی مثالیں نہیں چلیں گی۔ ان اللہ یعلم اللہ جو مثال دیتے ہیں وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، وانتم لا تعلمون اور تمہاری تمثیلات اور مثالیں جو ہیں یہ لا علمی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت باطل والوں کی مثالوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی یہ تمثیل بات سمجھانے کے لیے، لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرہ جن کو دنیا والوں کو تو ملانے کی فکر ہوگی لیکن آخرت کا ڈر نہیں ہوگا، ان کی حالت کیا ہے؟ مثل السوء ان کے لیے مثل السوء بری جو ہے وہ مثال ہے، ان کے پاس اچھی اور خیر کی نہیں۔ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ النحل ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لوگوں تمہارے اللہ کے لیے جو مثال ہوتی ہے وہ سب سے بالا تر اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے امثال کو کیسے لیا، اللہ نے مثالیں کیوں دی اور خود کو اکیلا کس لیے بیان کیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ کہ لوگوں جس نے تم کو بنایا ہے وہ نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ جس نے مخلوق بنائی ہے وہ مخلوق کو نہیں جانتا کہ مخلوق کیا کرے گی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وہ ذات تو بہت ہی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنے حوالے سے بات کی فرمایا وہ یہ ہے کہ تجھے جس طرح خبیر رب ہے کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ دنیا کی مثالیں ہوں گی، بات کریں گے لیکن نہیں، اس لیے کھلے لفظوں میں کہہ دیا لوگوں بات اگر کوئی میری مثال دے کے کرنا چاہے لیس کمثلہ شیء اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ساتھ ملانا چاہے تو آپ رد کر دیجئے۔ اور سب سے اعلیٰ مثال وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لوگوں آسمانوں اور زمینوں کے اندر آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں سب سے اعلیٰ مثال اللہ کی ہے۔ اور پھر سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے
12 امور کا تذکرہ کیا جب مثال دی. میں اشارہ کر دیتا ہوں. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. پھر اللہ نے مثال دی مثل نورہ کمشکات، اللہ نے اپنے نور کی تمثیل بیان فرمائی مشکات تاکچے کے ساتھ. اور فیہا مصباح، اس کے اندر جو ہے یہ چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے ایک سیل بند شیشے کے اندر، زجاجہ کے اندر ہے. حضرات بلب کو آپ نے دیکھا ہوگا، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور یہ شیشہ اس طرح ہے کہ گویا کہ یہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. حضرات اللہ رب العزت جو تمثیل دے رہے ہیں من و ان، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ تمثیلیں اور مثالیں دی کس لیے جاتی ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ لوگوں یہ مثالیں جو ہم دے رہے ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ پتہ چلے وَمَا يَأْكِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو صرف وہی پہچانیں گے، ان کی عقل میں اتریں گی جن کے پاس صحیح علم ہوگا. اور یہ علم جو ہے کتاب و سنت کا اگر نہیں ہے تو یاد رہے کہ پھر یہ مثالیں بھی سمجھ آنے والی نہیں ہیں. اللہ نے جو مثالیں ہم بیان کرنے والے ہیں اور اللہ نے قرآن میں پیش کی ہیں توحید کو سمجھانے کے لیے، ہم یہاں یہ بھی ذکر کر دیں کہ وہ صرف یہ ثواب کی حد تلک نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، لوگوں اس قرآن مجید میں ہم نے ہر طرح کی مثال دے چھوڑی ہے. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ جو ہے واضح نصیحت پکڑیں، یہ نصیحت پکڑیں. اور اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ ہم نے اس لیے جو ہے اتارا، اس لیے مثالیں دی ہیں تاکہ ان کو جو ہے بات سمجھ آئے، دل میں تقوی آئے، اور ان کے اندر جو ہے اللہ کا خوف پیدا ہو، رب کے احکام کو لینے کی فکر، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے کی فکر، اور نواہی سے ذرا ہٹ کر کے چلیں. اس لیے اللہ رب العزت نے خود نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ دو آدمیوں کی مثالیں دیں. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کہ ایک وہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے انگوروں کے باغات بنائے. حضرات قرآن مجید میں یہ موجود. اسی طرح اللہ نے محبوب کو کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی اس کی بھی مثال بیان کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری مثال بتائی گئی، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے. اسی طرح محبوب کو یہ کہا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے لیے بستی والے جو لوگ ہیں ان کی مثال بیان کیجئے. حضرات یہ مثال کس لیے ہے؟ تاکہ لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے، جو حق ہے اس کو لیں. اور یاد رہے کہ جب مثال بیان کرنی ہے تو اللہ اس میں حیا والا معاملہ نہیں رکھتے، شرم نہیں، جو حق ہے اس کو بیان کر دیا جائے گا. مالک الملک فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، لوگوں تمہارا رب حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. مثال دینے لگے، رب کو حیا نہیں آتی. دنیا کہتی ہوگی کہ یہ بھی کوئی مثال ہے، یہ مچھر کی مثال، یہ مکھی کی مثال، یہ گھوڑے کی مثال، یہ ہدہد کی باتیں، یہ بھلا رب کو مناسب لگتی تھی؟ اللہ نے یہ بیان کر دیا اور ہمارا ذہن بنا دیا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر ہو اس سے گھٹیا مخلوق ہو یا اس سے بڑی ہو، اللہ رب العزت کو حق بیان کرنے کے لیے مثال دینے میں کوئی حیا کا معاملہ نہیں ہے. یہاں جو ہے شرم والا معاملہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے اندر مثالیں ہیں اور ہر طرح کی مثال موجود. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر مثالوں کے حوالے سے 2 طرز عمل ذکر کیے. ان مثالوں کو پڑھ کے لوگ 2 حصوں میں بٹ جائیں گے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں گجرانوالہ میں قرآن مجید کی مثالیں موجود، لیکن لوگ 2 طرح کے. نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
किसी भी मिसाल को पढ़ के जब कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ेंगे, उसको लेंगे तो जो हक है उसी को बयान करेंगे और रब के सामने एतराफ करेंगे, सरे तस्लीम खम कर लेंगे कि हाँ अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, ये उनके रब की तरफ से हक है और सही है। दूसरी किस्म के लोग जो मुनकरीन हक हैं वो भी इनको पढ़ेंगे और मिसालों को लेंगे, लेकिन मिसालें देंगे उनको लेकर के दो नंबरी करेंगे। मोजिजात का बयान करके, मोजिजात का बयान करके जो अंबिया के हैं और हक हैं, उसके तहत अल्लाह की तौहीद के परखचे उड़ाएंगे, अल्लाह की सिफात में शिरकतें पेश करेंगे, अल्लाह के तसर्रुफात के अंदर जो है वो इस तरह की बातें बनाएंगे कि लोग ये समझे कि वाकई ऐसे है, और इसी तरह करामतों को उनके साथ मिला करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के अंदर रखना डालने की कोशिश करेंगे। और कभी अगर मिसाल का जवाब नहीं बनेगा तो कहेंगे कि यार ये भी कोई मिसाल है, इसको छोड़ो। अल्लाह फरमाते हैं व अम्मल्लदीन कफरू, जो मुनकरीन हक हैं, फयकूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहादा मसला, वो कहेंगे कि यार इस मिसाल से क्या मुराद, भला ये भी कोई बात है, क्या मकसद है इससे, बस ऐसे ही है, छोड़िए इसको। मेरे रब ने तबसरा फरमाया और कहा युदिल्लु बिही कसीरा, ये मिसालें जब कुरान में दे रहे होते हम तो इससे बेशुमार लोग गुमराह होते हैं, वयहदी बिही कसीरा, और बेशुमार हिदायत भी पाते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और अल्लाह गुमराह उन्हीं को करता है जिनके सीने में फिस्क होता है और उनके अंदर फसूक और गुनाह की बीमारी छुपी होती है। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाके, और ये फासिक कौन है जो अल्लाह से किए हुए वादे को कि अल्लाह तेरे अलावा किसी और की जो है वो हम नहीं मानने वाले, हुक्म तेरा होगा, अल्लाह दर तेरा होगा, सर हमारा होगा, ahकाम तेरे होंगे, मानने वाले हम होंगे, नवाही तेरी होंगी, अल्लाह रुकने वाले हम होंगे, तू वहदहू ला शरीक अलस्तु बिरब्बिकुम के वादे को भुला करके वयुफ्सिदून वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, अल्लाह जिसको मिलाने का कहेंगे उसे तोड़ेंगे। अल्लाह ने तौहीद का कहा, इसे तोड़ेंगे। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और उससे पहले कहा वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, जिसे रब मिलाने का कहेंगे उसे तोड़ेंगे, जिसे तोड़ने का कहेंगे उसे जोड़ेंगे। और भाइयों ये देख लीजिए, शिरक की जो है वो हौसला अफजाई की जा रही होती है, और तौहीद जब आती है तो फिर मुआमला कुछ और होता है। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और अल्लाह की सरजमीन में बगावत का फसाद, शिरक का फसाद, और इसी तरह बिदआत और खराफात का फसाद, दुनिया की नजरों में तादाद ज्यादा, कामयाबियां बड़ी। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल खासिरून, लोगों तुम्हारी नजरों में कामयाब लोग हमारी नजरों के अंदर जो हैं ये इंतहाई खसारे में जाने वाले और डूब जाने वाले लोग हैं। मेरे मालिक ने जब ये हकीकत बयान कर दी तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि लोगों दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे आएंगे जो हक का नाम लेंगे, हक नहीं होगा, तौहीद का नाम लेंगे, तौहीद नहीं होगी, और शिरक को जो है कोशिश करेंगे कि वो बयान करें कि ये हक है लेकिन वो हक नहीं। और दूसरा वतीरा मुनकरीन हक का अल्लाह ने ये बयान किया है कि मिसालें देख के हक समझने की बजाय हक का रद्द कर देंगे और इनकार कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं वलकद सर्रफना लिन्नास फी हादल कुरआन मिन कुल्ली मसल, हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसाल बयान फरमा दी है। फअबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफूरा, उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो इनकार करने वाले और रद्द करने वाले होंगे। हजरात दूसरा वतीरा कुछ लोगों का तौहीद को लेने की बजाय, मिसालों को समझने की बजाय रद्द का होगा और इनकार का होगा। तीसरा वतीरा मेरे रब ने कुरान में सूरतुल कहफ में जिक्र किया कि जब मिसालें दी जाएंगी, वलकद सर्रफना फी हादल कुरआन लिन्नास मिन कुल्ली मसल, हर मिसाल हमने बयान कर दी। वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला, लेकिन ये जिदाल करेंगे, झगड़ा करेंगे, झगड़ालू बनेंगे, मुनाजराती कैफियत
یہ جائے کہ اس کو لے کے رب کی توحید کو اپنا لیں، اللہ کی مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مقابلے میں اپنی من گھڑت جو ہے باتیں لے کر کے آئیں گے۔ اور سورۃ الکہف کے اندر اللہ نے 14 نکات کے تحت جو ہے ان لوگوں پہ تبصرہ فرمایا ہے۔ پہلی بات اللہ نے کہی وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کہ جب ہدایت آ گئی ہے تو کس نے منع کیا ہے کہ اس کو لیتے نہیں۔ دوسری بات وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، جو گناہ ہو گئے اس پہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو تباہ کیا ان کو بھی کر دیں۔ اور چوتھی بات او یاتیہم العذاب قبلا، یا ان کے پاس جو ہے عذاب آئے جس طرح پہلے لوگوں پہ۔ حضرات اسی طرح اللہ رب العزت نے ان لوگوں پہ تبصرہ کرتے ہوئے رد فرمایا۔ چوتھا وتیرہ ابطال حق کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الروم ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے جو مثالیں بیان کی قرآن میں وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ کوئی آیت لے کے آئیں، نشانی لے کے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو منکرین حق ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کیا کہیں گے؟ ان انتم الا مبتلون، یہ آپ کو جھٹلانے والے اور آپ کو باطل کہنے والے ہوں گے۔ حضرات اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل پہ مہریں لگا دی، اور ان مہروں کا اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا ہے وہ آج آپ کو بھی نظر آتی ہیں، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ حق بات سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی توحید کیا ہے، اور قریب ہونے کے لائق نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ آئیں اب قرآنی مثالوں کی طرف اور توحید کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلی مثال جو اللہ رب العزت سورۃ الرعد میں دے رہے ہیں اور اس میں 26 معاملات سمجھا رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ یاد رکھیے کہ لوگوں پکارا صرف اللہ کو جائے گا۔ حقیقی پکار، حقیقی دعا کے لائق کون ہے؟ ایک اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ سورۃ الرعد ہے، آیت نمبر 14 ہے، فرمایا لہو دعوت، لوگوں جو حقیقی طور پہ دعوت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ مالک الملک ہے کہ جس نے اس چیز کو لیا اور آگے ہمارے معاملے کو بڑھایا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہو دعوت الحق، حق کی دعوت کے لائق کون؟ ایک اللہ۔ لیکن دنیا نے اوروں کو بھی بنایا، ان کو پکارا اور سامنے لے کر کے آئے۔ میرے اللہ نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا لوگو والذین یدعون من دونہ، یہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کو کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال اللہ نے دی ہے الا کباسط کفیہ الی الماء، ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جس طرح ایک شخص کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہے اور ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے، کس لیے؟ لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، کہ یہ پانی جو ہے اس کے منہ کو پہنچ جائے، لیکن یہ پانی اس کے منہ کو پہنچنے والا نہیں۔ بھائیو اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی کنویں پہ کھڑا ہے، ہاتھ بڑھائے کھڑا ہے، پانی مل جائے، یہ پانی اس کی طرف بڑھ کے آنے والا نہیں اور اس کے منہ میں جانے والا نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ فرماتے ہیں یہ کفر کرنے والے، ہماری توحید کا رد کرنے والے، ہمارے ایک در کو چھوڑنے والے، غیر اللہ کے دروں پہ جانے والے، ان کو بلانے والے، ان کو پکارنے والے، ان سے مانگنے والے، یہ لوگ ساری عمر لگے رہے، یہ ان کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ حضرات میں یہاں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، جب بلو ایئر لائن کا طیارہ مارگلا کی پہاڑیوں سے ٹکرا رہا تھا، کتنے لوگ چیخ رہے تھے، کتنے لوگ بلا رہے تھے، کتنے لوگ پکار رہے تھے۔ 152 لوگوں کی چیخیں اور آہیں۔ اگر آج رب نے نہیں سنی تو کس نے سنی؟ سنی کسی نے؟ بڑا کوئی آگے آیا کوئی مشکل میں؟ لبیک کہا کسی نے؟ کسی نے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں اس مثال کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی اور سے مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے،
التجائیں کرتا ہے، جھولیاں پھیلاتا ہے، ضرورتیں پیش کرتا ہے، حاجتیں جا کے رکھتا ہے، یہ جس طرح وہ خالی ہاتھ مڑ آئے گا اور کنویں کا پانی اس کے ہاتھ میں آ کر کے اس کے منہ میں جانے والا نہیں ہے، اسی طرح یہ شخص بھی خالی مڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور مثال دی توحید سمجھانے کے لیے، یہ سورۃ الحج ہے۔ اللہ نے 6 حقائق کا تذکرہ فرمایا، آیت نمبر 73 اور 74 ہے، فرمایا یا ایھا الناس، کہ جو بھی انسان ہے وہ اس بات کو سنے۔ یہاں مومنوں کو آواز نہیں ملی، یہاں صرف کسی خاص مسلک کو آواز نہیں دی گئی۔ یا ایھا الناس، اے جن میں انسانیت کا مادہ ہے، لوگوں، انسانوں، یا ایھا الناس ضرب مثل، مثال دی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگاؤ، غور سے سنو، توجہ کرو، خاموشی اختیار کرو اور اس کی طرف کان دھرو۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن سے مانگتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، مثال دی جا رہی ہے، یہ سارے مل جائیں تو اتنی ہمت، طاقت، قدرت نہیں رکھتے، یہ تو اتنی بھی کرنے کے قابل نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی بنا دیں۔ یہ 1 کو نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، 4 کو نہیں، پوری کرۂ ارضی، اللہ کی ساری مخلوقات جو ہیں ان کے اندر پائے جانے والے سارے بڑے باادب بزرگ، بڑے بڑے کرنی والے کتب اور ابدال مل جائیں، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، آج 1400 سے کئی سال اوپر بیت چکے، 14 صدیاں ہو گئی۔ حضرات اگر کوئی کرنی والا بنا سکتا ہوتا، کر سکتا ہوتا، آج کم از کم جس طرح بیبی ٹیوب مارکیٹ میں آ چکی اور دوسری اسی طرح مصنوعی بھیڑیں لوگوں نے کہا جی ہم نے بنا دی ہیں، تو کم از کم ایک مکھی ایسی ضرور ہوتی جو باباؤں کے نام کی، جیسے دولے شاہ کے چوہے منسوب ہیں، مکھی کی نسبت بھی کسی بابے کی طرف ہوتی کہ رب کے اس چیلنج کو اس بزرگ نے، کرنے والے نے، اس وڈیرے نے قبول کیا ہے اور پورا کر کے دکھایا ہے۔ حضرات ہم کھلے دل سے اور کھلے لفظوں میں کہتے ہیں، لوگوں بھٹکے مت پھرو، یہ لوگوں کی مثالیں، ان کی تمثیلیں، یہ چادریں، یہ دستاریں، یہ پگڑیاں، یہ کپے اور جبے، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر آج بھی بانج ہیں، دعوے تو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا سورۃ الحج میں دیا ہوا یہ چیلنج نہ آج تک کسی نے قبول کیا ہے، نہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے بھری مجلس میں سے کوئی ایک یا باہر سے کوئی، تو حضرات میں قبر کی دیواروں تک انتظار کروں گا، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، یہ سارے مل جائیں مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی تو دور کی بات، ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ رب کا قرآن مزید نرمی کرتا ہے، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ رزق لے جائے چھین کے تو یہ اس سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے، بچا نہیں سکتے، نہیں بچا سکتے۔ بھائیو میں نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، آئیں دنیا نے باکس بنائے، چھوٹے چھوٹے ڈبے بنائے، بیچ میں روٹی کا جو ہے وہ ذرہ رکھا اور اس میں رزق رکھا، دانا پانی رکھا، مکھی چھوڑی کہ جو ہی یہ پکڑے گی ہم اس کو کسی چیز سے پکڑ کے ٹیوزر سے اس سے نوالا چھین لیں گے۔ اللہ اکبر، سائنسدان، بڑے بڑے وڈیرے، بڑی بڑی سوچیں، بڑے بڑے مائنڈ، رب کے مقابلے میں دماغ لڑنے والے لوگ اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے بند کمروں میں بیٹھے، ہوائیں بند کر کے بیٹھے، لیکن اللہ نے ان کی ہوائیں بند کر دی، نہیں کر سکے۔ پتا چلا کہ مکھی جب کسی کھانے کو لیتی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے پر پھڑا کے اپنے جسم کو شیک کر کے ایک سپرے مواد کرتی، اس کو مواد کو سپرے کرتی ہے، وہ ذرہ جو ہے کھانے کا وہیں پہ باہر حل ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی جس طرح معدے کے اندر جا کے ہضم ہوتا ہے، لہذا جو چیز باہر ہضم ہو گئی ہے اسی کو مکھی اٹھا کے پیٹ میں لے جاتی ہے۔ حضرات پیٹ کے اندر ہضم شدہ چیز کسی کو نکال کے دے بھی دی جائے تو کسی کام کی نہیں، وہ کھا لے گا، بچا نہیں پایا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مکھی تو بنا نہیں سکے، مکھی سے کچھ چھڑا نہیں سکے، یہ مکھی نہیں بنا سکے، تمہیں 4 پاؤنڈ کا بچہ کہاں سے لا کے دے دیں گے؟
तुम्हें 2-2.5 किलो का बच्चा कहां से देंगे? जरा गौर कर मेरे भाई, मेरी बहन भी तवज्जो करे। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, ये लोग फिर जो काम कर रहे हैं दरबारों मिजारों पे, कब्रों आशियानों आस्तानों पे, ये खैर के दर पे जा जाके जो माथे झुका रहे हैं, वजह क्या है? मा कदरुल्लाह हक्का कदरे, ये खालिक अर्ज़ समा की कदर करने का इन्होंने हक अदा ही नहीं किया। हजरात, अल्लाह एक और मिसाल देते हैं, और ये मिसाल देने से पहले मैं ये भी कह दूं, लोगों धोखे में मत रहिएगा। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनी, जो कहते हैं ना गैरुल्लाह से मांगना शिरक नहीं है, मांगना शिरक नहीं है। लोगों ये ज़हन रख के कि अल्लाह के अलावा असबाब के बगैर जिस तरह रब मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब के बगैर हर चीज देने पर कादिर है, ये किसी के बारे में ज़हन रखना कि वो भी ऐसे करता है। काबा के रब की कसम, जो इख्तियार अल्लाह ने किसी और को नहीं दिया वो उससे तवक्को रखता है। ये आदमी लाख अपने आप को मुवाहिद कहे, उम्मत मुहम्मदिया में शुमार करे, मुशरिक है, मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान कहता है, सूरह फातिर है, वल्लदीना तदऊन मिन दूनी, अल्लाह के अलावा तुम जिन औरों को बुलाते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनको पुकारते हो, मा यमलिकून मिन कितमीर, ये एक धागे के मालिक नहीं, इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, तुम इनको बुलाओ, ये तुम्हारी दुआएं सुनने के काबिल नहीं, वलौ समिउ, अगर सुन भी ले, मस्तजाबू लकुम, मान लेते हैं कि 2 मिनट के लिए सुन ले तो कभी जवाब नहीं आएगा। व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, सुनिए भाइयों बहनें भी सुने, ऊपर अल्लाह ने कहा जिनको बुलाते हो तदून, उनसे दुआएं करते हो, यहां अल्लाह ने क्या कहा? व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत के दिन यही जिनको तुम बुला रहे थे ये तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे कि अल्लाह हमने इनको नहीं कहा था कि हमें बुलाओ। अल्लाह ने लफ्ज शिरक बोला है बेशिरकिकुम, और दुनिया वाले कहेंगे शिरक नहीं हुआ, दुआ हुई है, मनाजात हुई है, पुकारा गया है, मांगा गया है, शिरक नहीं हुआ। खबर देंगे, लोगों को बताएंगे। अल्लाह कहते हैं वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, अल्लाह जैसे बाखबर की तरह तुझे कोई और हकीकी खबर नहीं दे सकता। बाकी खबर देंगे शिरक नहीं हुआ, अल्लाह खबर दे रहे हैं शिरक हो गया है। अल्लाह क्या खबर दे रहे हैं? मिसाल समझी पहली भी आपने, दूसरी भी, दुआ हुई है गैरुल्लाह से की जा रही है, अल्लाह कहते हैं नहीं सुनने के काबिल, अगर फर्ज करें सुन भी लें जवाब देने के काबिल नहीं, लब्बैक कहने के काबिल नहीं। जब क़यामत का दिन होगा ना, ये साथ देने की बजाय और अपने लश्करों को लेने की बजाय मुशरिकीन के इस शिरक का इनकार कर देंगे कि अल्लाह हम इसमें मुलव्वस नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह ज़ुमर के अंदर जो है मिसाल दी और 5 हक़ाइक़ का तज़किरा बयान किया तौहीद को समझाते हुए। दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने मिसाल दी है, रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून, कि एक ऐसे आदमी की कि जिसके मालिक शरीक हैं, जिसके कई मालिक हैं और उसमें वो शरीक हैं। वरजुलन सलमन लिरजुलिन, और एक आदमी सिर्फ एक आदमी का नौकर है, एक के कई मालिक है, वो भी उसे हुक्म दे रहा है, वो भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, वो भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, वो भी बुला रहा है, क्या करेगा? कई इसके मालिक, एक कह रहा है जाओ, दूसरा कह रहा है नहीं जाओ, एक कहता है ये करो, दूसरा कहता है नहीं करो। ये परेशानी में होगा कि नहीं होगा? लेकिन दूसरा जो है वो एक दर का एक मालिक का बंदा है। हल यस्तवियानी मतला, अल्लाह कहते हैं क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, फिर भी जो गैरों के पास जाए, मालिक माने, खालिक माने, हाजित रवा माने, मुश्किल कुशा माने, दुआएं करे, मन्नतें मांगे, मनाजात का सिलसिला रखे और दर दर पे जाके खाक छाने, ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। ये बदकिस्मत लोग इल्म नहीं रखते। अल्लाह ने सूरतुन नहल के अंदर फिर मिसाल दी, फरमाया दरबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूका, अल्लाह ने एक ममलूक बंदे की, गुलाम की मिसाल दी है। ला यक़दिरु अला शै, जो खुद किसी चीज के काबिल नहीं, कुछ करना चाहे कर नहीं सकता, खाना चाहे खा नहीं सकता,
باہر جانا چاہے مرضی سے جا نہیں سکتا، لیٹنا چاہے مرضی سے لیٹ نہیں سکتا۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے بہترین رزق سے نوازا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے خرچ کرے، خفیہ خرچ کرے یا جہرن خرچ کرے، کوئی پوچھتا نہیں۔ نوکر تو ایسے نہیں کر سکتا، غلام تو ایسے نہیں کر سکتا، اسے تو خرچ کرنے کے لیے پوچھنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن جو لوگ پھر بھی رب سے شرک کرتے ہیں اور اس مثال کو سمجھنے کے باوجود اللہ کی توحید کو نہیں لینے والے، تو یہ بیچارے جو ہیں پریشان حال لوگ علم سے کورے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح سورۃ النحل میں مثال دی دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک کو اللہ نے کہا احدہما ابکم، ایک جو ہے وہ گونگا بہرا ہے، لا یقدر علی شیء، قادر نہیں کسی چیز کا، وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی بھیجتا ہے وہ بھلائی لے کے نہیں آتا۔ هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل، کیا وہ اور جو بڑے برابر برابر حکم اور فیصلے کرتا ہے صحیح عقل کا مالک ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، ایک نافرمان ہے، ایک فرما بردار ہے، ایک بے عقل ہے، ایک عقل والا ہے، ایک نا سمجھ ہے، ایک سمجھدار ہے، ایک جو ہے بذات خود جو ہے بڑے اچھے فیصلے کر کے کام کر لیتا ہے، دوسرا مالک کے اوپر بوجھ ہے، جو کرتا ہے بگاڑ کر کے آتا ہے، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے موحد اور مشرک کی یہی مثال دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت میں اللہ نے مکڑی کے جالے کو توڑ کے رکھ دیا اور مثال دی توحید سمجھانے کے لیے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا ولی، اپنا جو ہے دوست بنایا ہے اور ان کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال جو ہے یہ مکڑی کی طرح ہے کہ جس نے اپنا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، لوگوں یاد رکھو دنیا میں سب سے کمزور ترین اگر گھر ہے تو وہ مکڑی کا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ رب نے یہاں مشرک کی مثال دی ہے، شرک کی مثال دی ہے، باطل کی مثال دی ہے کہ یہ جالے بنے گا، آنے بانے تانے لگائے گا اور یہ جالی کھڑیاں کھڑی کرے گا اور کہے گا کہ یہ کپڑا ہے، لیکن یہ بنایا ہوا گھر یہ بیت عنکبوت سے بھی زیادہ جو ہے وہ گیا گزرا اور کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ حقیقت کا علم رکھتے۔ عالم تو ہیں، ڈگریاں تو ہیں، بڑے بڑے جو ہے ماشاءاللہ صاحب کے لائقے لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کا علم یہ ان کے پاس کاش ہوتا۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، کہ اللہ کے علاوہ یہ جس کسی چیز کو اور کو پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اللہ رب العزت جو ہے عزتوں والا اور حکمتوں والا ہے۔ حضرات ان چیزوں کو جان لینے کے بعد میں ذرا آخری ان لمحات کے اندر کہ جو اللہ نے یہ مثالیں دی ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ ہمارے لیے ہیں یا کسی اور کے لیے ہیں، اسی طرح میں توجہ دلاؤں گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک کار ہے، اس کو سجدہ جو ہے وہ برحق ہے اور اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، ویسے لاکھ باتیں کرے اور بولے کہ نہیں جناب ہم جو ہے الہ اللہ کو مانتے ہیں، حقیقی الہ وہ ہے، سجدے کے لائق وہ ہے، واجب الوجود وہ ہے، لیکن ہر ڈھیری پہ پھر جا کے وہ ماتھا ٹیکے سجدے کرے، کبھی تعظیم کے نام پہ کبھی کسی نام پہ، تو بھائیو اس نے پھر قرآن کو اور اس کی امثال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ 20واں پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن خلق السماوات، یہ مثالیں سمجھی تو اب ذرا سوال بھی سمجھیے کہ لوگوں آسمان کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اگر کوئی اور بنا سکتا ہے تو بھری مجلس میں اعلان ہے ہمارا، 1 انچ مربع کا ٹکڑا بنا کے ہمیں آسمان جیسا کوئی لا کے دکھا دے، اگر کرنے والا کوئی کر سکتا ہے، اس میں کرامت ہے، اس کے اندر جو ہے معجزے انبیاء کے ہوتے ہیں، اللہ نے جو ثابت کر دیے ہو گئے، اپنی طرف سے بنائے نہیں جائیں گے، باذن اللہ ہوتے ہیں۔
حضرات کوئی 1 इंच टुकड़ा आसमान का ला दे, वल अर्द, आसमान अगर ऊंचा है, अल्लाह कहते हैं ये जमीन तुम्हारे कदमों के नीचे, पूरे गुजरांवाला क्या पूरी दुनिया की करनी वालियां सरकारें और हस्तियां मिलकर के आ जाएं, 1 इंच मुरब्बा जमीन का टुकड़ा तो कोई बना के दिखा दे, अल्लाह की जमीन का मटेरियल नहीं लिया जाएगा, अपनी तरफ से बना सकता है कोई। फरमाया वअंज़ल लकुम मिनस समाई माआ, आसमान से लोगों पानी कौन उतारता है? कौन उतारता है? एक वक्त था बेआसा खुश, सतलुज में रेतें उड़ रही, रावी गंदा नाला, चनाब आखिरी बूंदे, हजरात जेहलम भी पानी को देखने को तरस रहा था, और हमारा तरबेला मंगला डेड लेवल पे पहुंच गया था। जब रब ने नहीं उतारा, कोई करने वाला एक बूंद नहीं उतार सका। जब रब ने उतारने का फैसला कर दिया तो कोई करने वाला एक बूंद रोक नहीं सका। पख्तूनख्वा डूब गया, सरहद डूब गई, सिंध डूब गया, पंजाब डूब गया, हजरात पानी 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 करते रहे, कोई करने वाला काम ना आया। जब रब ने दिया व अंज़ल लकुम मिनस समाई माआ, तो फिर रोक कोई नहीं सका। फअंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजा, लोगों रब की तौहीद को समझो। है कोई कि जो बाग लगाए, बाग में पौधा लगाए, पौधे में फूल लगाए, और जिस फूल में मेरे रब ने खुशबू नहीं डाली वो उसमें खुशबू डाल दे? है कोई एक? हो तो लाओ। हम चाइना वाले फूल लाते हैं, वो उनमें खुशबू पैदा कर दे। हजरात कोई नहीं। फरमाया मा कान लकुम अन तंबितू शजरहा, सारी दुनिया वाले मिल जाओ, करनी वाले मिल जाओ, अब्दाल मिल जाओ, कुतुब मिल जाओ, सरकारें मिल जाओ, सरदार मिल जाओ, तुम तो एक पौधा नहीं बना सकते। भाइयों, अपने मटेरियल से कोई एक पौधा, उसकी जड़ें बना दे, जड़ें नहीं तना बना दे। ओ भाइयों, तना दूर की बात है, एक कॉम्पल बना दे, कॉम्पल दूर की बात, पत्ता बना दे, पत्ता दूर की बात, पत्ते में चलने वाली एक वेन और रग बना दे। इलाहुम्मा अल्लाह, फिर भी रब के अलावा सजदा किसी और को माबूद, कोई और शरीक अल्लाह का अगर है तो ये 5 सवाल हजरात चौका लग जाए तो ये इशारा होता है बराबर कर दिया, होता है कि नहीं? लेकिन यहां 5 बातें इकट्ठी, किसी में हो वैल्यू, हिम्मत, ताकत तो उठे, लेकिन नहीं उठ सकेगा। और हजरात ये 19 के करीब सवालात हैं, वक्त हमारा जो है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं यहां 4 बातें और करना चाहता हूं, सवाल रखना चाहता हूं। मेरे रब ने कहा और बड़े खुले लफ्जों में कहा, अम्मन जअल अर्दा करारा, लोगों जमीन को जल्जले से रोकता है तो कौन रोकता है? अल्लाह। और जब जल्जला आ जाए तो कोई बचा पाता है, कोई रोक पाता है? सिर्फ सवाल यह है कि कोई रोक दे। पानी के ऊपर, पानी के समंदरों पे जमीन की फुटबॉल को खड़ा करके पूरी दुनिया को बसा के उसको हिलने नहीं देता तो कौन है? अल्लाह। करार देता है तो अल्लाह। जब अल्लाह करार न दे, सारी दुनिया मिल जाए तो फिर रोक नहीं सकती। कहीं सुनामी, कहीं सैक्लोन, कहीं जल्जले। फरमाया वजाला खिलालहा अनहारा, जमीन में नहरें कौन बनाता है? दरिया कौन बनाता है? लोग गुजरा वालों, हम नीचे आ जाते हैं। पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में 37 दरिया, पंजाब में 5 दरिया, पंजाब में 5 दरिया। अभी थोड़े दिनों के बाद ये हमारे दरिया फिर खुशक हो जाएंगे। हमारी हालत भी उस कौम जैसी है, उन घर जैसी है कि जिनके पास दूध ना हो और कोई आदमी दोधी को भेज दे, जाओ यार दूध दे, उनके पास दूध नहीं। जब वो दूध देने के लिए आए तो कहन भाजी साढ़े को तो भांडे ही कोई नहीं, बर्तन ही ना हो। हमें पहले पानी नहीं मिलता, पानी पानी, जब मिलता है तो संभालने के लिए बर्तन नहीं है। थोड़े दिनों के बाद फिर खुशक हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में 5 दरिया हैं, 5 तकरीबन खुशक रहते हैं। भाइयों, कोई एक बुजुर्ग जो इस पंजाब में रहता हो, पंजाब पे तरस खाता हो, ये लोग उसके नाम पे जो है सब कुछ देते हैं, नजरें देते हैं, नियाजें देते हैं। एक छठा दरिया तो मुझे बना दे, एक छठा दरिया, हम उसे दरियाए बाबा कह लेंगे, दरियाए सरकार मैं नाम दे दूंगा। एक दरिया सदा बहार चले, लगातार चले, खुश्क ना होने पाए। ओ भाइयों, जमीन में दरिया रब बनाए, सजदे फिर किसी और को माबूद कोई और हो। वजाला खिलालहा अनहारा वजाला लहा रवासी, अल्लाह फरमाते हैं कि ये जमीन के अंदर कील गाड़े तो किसने गाड़े, पहाड़ गाड़े खड़े किए तो किसने किए? भाइयों, गुजरांवाला में जो सड़कें बनती हैं, बजरी पत्थर कहां से आता है? कहां से आता है?
کہاں سے؟ سرگودا، تقریباً سرگودا سے آتا ہوگا، چنیوٹ ان علاقوں سے یا جیلم اس طرف سے جہاں سے پہاڑ ہیں وہیں سے آتا ہے نا. بھاری کرایہ بھرنا پڑتا ہے گاڑی کا. تو میں سارے بزرگوں کا ادب کروں گا، احترام کروں گا. جو منہ مانگی رقم کہیں گے وہ دینے کو تیار، جو خدمت کہیں گے کرنے کو تیار. میں گجرانوالا کے لیے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں بابا جی ساری دنیا کے بابے اکٹھے کر لو، ایک بابے کا سوال ہے جو اہل گجرانوالا کو گجرانوالا میں یہی ایک پہاڑ بنا دے جس سے وہ اپنی جو ہے بجری اور پتھر روڑے کا اہتمام کرتے رہے. اتنی دور سے ٹرک کیوں منگواتے ہیں؟ وجعل لها رواسی، جو میرے رب نے نہیں بنایا کوئی نہیں بنا سکتا ہے. کوئی تو لے آؤ. وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے درمیان حاجز کون بناتا ہے؟ اللہ. بھائیو آپ نے شاید دو سمندروں کے ملتے پانی نہ دیکھے ہوں، دریاؤں کے دیکھ سکتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں اچ شریف سے 17 کلومیٹر آگے یہ ضلع بہاولپور اور ضلع مظفر گڑھ کا جو سنگم ہے وہاں پہ ایک دریا ہیڈ پنجنند ہے. 4 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے گزر کے 5واں آگے سندھ ملتا ہے. چلیں چل کے منظر دیکھیں. آج موقع ہے 5 دریا، 5 کے پانیوں کی لہریں الگ الگ، رنگتیں الگ الگ. یہ اس میں نہیں مل رہا، وہ اس میں نہیں مل رہا. کون ہے جو روکتا ہے؟ یہ تو دور ہے، شاید آپ نہ دیکھ پائیں. آئیں آج گھر جائیں شام کے لیے، جب آپ نے افطاری کرنی ہوگی ایک ایک انڈا خریدتے جائیں. ایک ایک انڈا. میں مثال دے رہا ہوں، رب کی توحید سمجھ آئے گی. رب نے مثال دے کے کہا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. حضرات یہ انڈا کہاں سے چلا؟ کمالیہ سے چلا. مرغی نے دیا، زمین پہ گرا، جھٹکا لگا، گاڑی میں رکھا، راستے میں جمپ لگتے رہے. یہ آپ کی شیخوپورہ سے یا گجرانوالا کا خراب ترین روڈ، یہ آپ کے شہر کی روڈ ہے. حضرات دکان پہ آیا، پھر وہاں دکاندار نے رکھا، بچہ میں لینے گیا، آپ لینے گئے، شاپر میں ڈالا، پھر جھٹکے لگے. لیکن جب آپ گھر میں لائے انڈے کو توڑا تو اندر سے سفید پانی اپنی جگہ پر، زرد اپنی جگہ پر. اس چھوٹے سے انڈے، یہ کوزہ جس میں رب نے سمندر بند کر دیا، توحید کی مثال. یہ پانی اس میں نہیں ملا، وہ اس میں نہیں ملا. کون روکتا ہے؟ اللہ. اور اگر مل جائے تو آپ کی بیوی، آپ کے بچے کیا کہہ کے گندی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ پانی زردی سفیدی میں مل گئی، انڈا گندا ہے، پھینک دیا جائے. حضرات جب بندہ توحید اور شرک کی حدود کو ملا گیا تو یہ بندہ گندا ہے، اور اللہ کی جو ٹوکری ہے کوڑے کی وہ جہنم ہے، اللہ اس میں پھینک. آئیے ان مثالوں کو سمجھ کر کے کوشش کیجئے. آخری 2 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں کون ہے امن یبدأ الخلق ثم یعید. آخری بات، کون ہے جو ابتدا سے تمہیں بناتا ہے؟ حضرات اس پہ کبھی پھر ڈیٹیل بات کریں گے. اگلی بات کرنا چاہتا ہوں ثم یعید. کون ہے جو تمہیں واپس لوٹاتا ہے، دوبارہ بناتا ہے کوئی بابا جو دوبارہ بنا دے؟ بھائیو میرے 4 بچے اللہ کو پیارے ہو چکے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. میں بابا جی سے کہوں گا، میں ایڈریس دیتا ہوں، ضلع بتاتا ہوں، تحصیل بتاتا ہوں، شہر بتاتا ہوں، محلہ بتاتا ہوں، قبرستان بتاتا ہوں، قبرستان میں جا کے قبر کے سرانے کھڑا کرتا ہوں، بچے کی تصویر دیتا ہوں، نام بتاتا ہوں. میرے ایک بچے کو تو ذرا دوبارہ لوٹا دے. ثم یعید. ہے کوئی؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حضرات جب کر کوئی نہیں سکتا تو یاد رکھیے ذات کے اندر وحدہ لا شریک کون؟ اللہ. صفات میں وحدہ لا شریک کون؟ اللہ. تصرفات میں وحدہ لا شریک کون؟ اللہ. ہد کے ایک انگوٹھے کے سر کے برابر سری میں تو توحید کی سمجھ آ گئی کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، عبادتیں حرام ہیں. تیرے میرے اتنے بڑے کھوپڑ کا کیا فائدہ، اور اس کھوپڑ کے اوپر اتنے بڑے بڑے پگڑوں کا کیا فائدہ اگر اس کے اندر توحید کا مسئلہ نہ آ سکا. توحید تو یہ ہے کہ الہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا. اللہ سمجھ کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ.